الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وانہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے گزشتہ دنوں سویڈن کی سرزمین پر اور نیدرلینڈ کے ایک علاقے میں فار رائٹ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے قرآن حکیم کو جلایا اور اس کی بے ادبی اور بے حرمتی کی، اور جس پر پوری دنیا میں بسنے والے اہل اسلام نے اس کی مذمت کی، اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس پر اس کو کنڈیم کیا گیا اور اس کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ اور یہاں برطانیہ میں بسنے والے اہل ایمان اور اہل اسلام نے بھی اس واقعے کو کنڈیم کیا، اور ہم بھی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ایسے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے اور ایسے واقعات کو روکنا چاہیے، اور دنیا کو ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ جس میں جو مقدس کتابیں ہیں اور جو انبیاء ہیں، نبی ہیں، رسل ہیں، ان کی شان میں کسی کو جرت نہ ہو سکے کہ وہ ان کی توہین اور بے ادبی کر سکے۔ تو اس موقع پر آج چونکہ دنیا بھر میں علماء اپنے جمعہ کے خطبات میں عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، یہاں برطانیہ میں بھی جو ہمارے برٹش مسلم اسکالرز کی جانب سے علماء سے یہ اپیل کی گئی کہ وہ آج نماز جمعہ کے اجتماعات میں عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں۔ میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی مناسبت سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس اجتماع میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی جو آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ الحمدللہ اس وقت روئے زمین پر ہم خوش قسمت ترین لوگ ہیں، امت مسلمہ، کہ جن کے پاس اللہ رب العزت کی آخری اور لاریب کتاب بعینہ ہی اسی طرح موجود ہے جس طرح وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تھی۔ یہ امت اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اس امت کے پاس اللہ کی آخری کتاب موجود ہے، لا ریب کتاب موجود ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ویسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو دوسری آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تنزیل کا لفظ اللہ نے اس میں استعمال فرمایا۔ کہیں قرآن انزال کا لفظ استعمال کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، کہیں تنزیل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام، یہ اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا کلام۔ تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، انزال کے اندر مطلقاً ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا ہو چاہے یک بارگی ہو، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جس کو روح الامین لے کر نازل ہوئے، جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے سرکار کی خدمت میں لے کر آئے۔ علی قلبک کا، آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر ہم نے اس کو نازل کیا، جبریل اس کو لے کر آئے۔ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اللہ کے عذاب سے مخلوق کو ڈرانے والوں میں سے آپ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا بلسان عربی مبین، اور یہ جو کلام ہے یہ واضح عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے، واضح عربی زبان میں، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کلام کا پہلے صحیفوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر مختلف آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، اور ایک اس کی شان اور اس کی عظمت یہ ہے جو اللہ کریم نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی اس کلام جیسا کلام بنا نہیں سکتا۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا، قیامت کی صبح تک یہ چیلنج قرآن کا موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ چیلنج اللہ نے کیا مشرکین مکہ کو، تم اس پر اعتراض کرتے ہو، انگلیاں اٹھاتے ہو، اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ بنا کر۔ پھر اتمام حجت کے طور پہ آخر میں کہا چلو 10 تو نہیں بنا سکتے، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر، کہا اگر تم میں دم ہے، ہمت ہے، میرے کلام پر انگلیاں اٹھانے والوں، سورہ کوثر جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ قرآن حکیم نے بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کلام کو کوئی بھی اپنی طرف سے بنا نہیں سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس کے اندر وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، کوئی اس کی ایک آیت بھی اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، ہاں یہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق ہے، اس قرآن میں تصدیق ہے ان صحائف کی، ان کتابوں کی جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے قرآن مجید نے یہ بات کہی واضح طور پر، انہوں نے کہا کہ اگر تمام روئے زمین کے انسان اور جن جو انسانوں سے بھی زیادہ ہے، فرمایا یہ دونوں بھی اگر مل جائیں، جن بھی مل جائیں اور انسان بھی مل جائیں، اور یہ مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے ٹل لگا لیں، اپنا پوری طاقت خرچ کر لیں، لیکن قرآن جیسا کلام یہ نہیں لا سکتے۔ یہ ایسا چیلنج ہے اللہ کے کلام کا۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا نے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وگرنہ یہ ایسا رب کا کلام ہے جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ اسلام کے دامن میں اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کی طرف آنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دن بدن
اس قرآن کی بدولت کتنی دنیا ہے جن کے سینوں کو اللہ نے ہدایت کے نور سے منور کیا. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. آپ ان سے کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر انسان اور جن سب اس بات پہ متفق ہو جائیں، ایگریڈ ہو جائیں اس بات پر کہ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس کی مثال لے آئیں گے، اس قرآن کی طرح آیتیں لے آئیں گے، اس قرآن جیسا کوئی کلام لے آئیں گے. لا یاتون بمثلہ، وہ جو مرضی کر لیں اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے. اس قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا. اللہ اکبر. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ سارے جن اور انس ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کرتے رہیں، لیکن قرآن جیسا کلام کوئی نہیں لا سکتا. اللہ رب العزت نے اللہ اکبر. اور پھر آگے خالق کائنات نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا ہے، جس نے اپنے بندے پر یعنی محبوب کریم علیہ السلام پر اس قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے. تمام تعریفیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں رکھا اس نے. یہ صراط مستقیم والی کتاب ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن اس کتاب کے اندر نہیں ہے. یہ قرآن حکیم کی شان اللہ اکبر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. میں دو باتیں یہاں بالخصوص آپ حضرات کی خدمت میں غیر مسلموں کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے جسے بڑے بڑے غیر مسلموں نے، مستشرقین نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے اس بات پہ اللہ اکبر کہ وہ کتابیں، جتنی کتابیں جن کو آسمانی کتب ہونے کا دعویٰ ہے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں، آسمان سے نازل ہوئی ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، اور قرآن حکیم پھر سب سے آخر کے اندر نازل ہوا ہے. جتنی کتابیں بھی نازل ہوئی، جتنی کتابوں کو دعویٰ ہے الہامی ہونے کا، ان سب کے بارے میں اپنے پرائیوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کا ٹیکسٹ جو ہے، وہ متن جو ہے، وہ اصل زبان کے اندر وہ اصل ٹیکسٹ آج تک روئے زمین پہ محفوظ نہیں ہے. ان آسمانی کتابوں میں سے اگر کسی کتاب کا ٹیکسٹ اور متن محفوظ ہے تو وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن حکیم. یہ غیر مسلموں کو بھی دعویٰ ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں، غیر مسلم تورات اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. خود یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تورات جو وہ 10 کمانڈمنٹس جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، وہ جو پتھر کی تختیوں پہ لکھی ہوئی آیات اللہ نے ان کو عطا کی تھی، آج روئے زمین پر ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں، وہ بالکل موجود نہیں. کوئی یہ یہودیوں کا خود اپنا دعویٰ اور کلیم ہے. جب بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کیا تھا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی یروشلم کی اور یہودیوں کو دربدر کر دیا تھا، اس زمانے کے اندر وہ کتاب وہ غائب ہو گئی تھی، وہ تباہ و برباد کر دی گئی تھی. اس کے 150 سال بعد جب پھر دوبارہ یہود یروشلم میں آباد ہوئے، ان کے لوگوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر، اپنی یادداشت کی بنیاد پر ان کے لوگوں نے اس تورات کو جمع کیا. روئے زمین پر کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا، وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری کتاب جو تورات ہے اس کا اصل ٹیکسٹ وہ محفوظ ہی نہیں ہے روئے زمین پر. یہ یروشلم کی تباہی کے بعد 150 سال بعد جب دوبارہ یہ لوگ آئے اور ان کے لوگوں نے، ان کے جو علماء تھے انہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر جو چیزیں جمع کی ہیں وہ آج ان کے پاس موجود ہیں. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ بات کہ جتنے بھی یہ ماننے والے ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے علاوہ بھی جو باقی کتابیں جو ان کو عطا کی گئی تھیں، 5 کتابیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، آج وہ بھی روئے زمین پر کہیں موجود نہیں. آج وہ کتابیں موجود، یعنی الہامی کتب میں سے اگر کوئی کتاب روئے زمین پر آج اصل متن کے ساتھ،
اصل ٹیکسٹ کے ساتھ اگر محفوظ ہے تو وہ صرف اللہ کا کلام ہے، وہ صرف قرآن حکیم ہے۔ اسی طرح آپ انجیل کو دیکھ لیں، انجیل کو لے لیں، آج 4 اناجیل بڑی مشہور و معروف ہیں۔ یہ تیسری صدی عیسوی کے اندر جو نیکیا میں کانفرنس ہوئی تھی، اس وقت جو بادشاہ تھا روم کا، اس نے جو کانفرنس کروا کر دنیا بھر سے بڑے بڑے عیسائیوں کو جمع کیا، 100 سے زائد اناجیل تھی دنیا عیسائیت کے پاس، 100 سے زائد بکس تھی، اور 100 سے زائد کتابوں کو اس کانفرنس نے ڈسکس کیا، اور ان میں سے 4 کو سلیکٹ کیا اور باقیوں کو ضائع کر دیا۔ 4 کو لیگلی اور قانونی حیثیت ملی، باقی سب غیر قانونی ہوئی، اور وہ بھی اصل جو ٹیکسٹ ہے آج تک کہیں پر محفوظ نہیں ہے، کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر کلام نازل ہوا، جو ان کی زبان تھی اس وقت طریانی تھی، عبرانی تھی، سریانی زبان تھی، جو بھی اس وقت بولی جاتی تھی، سب سے قدیم ترین اس وقت بائبل کا جو ٹیکسٹ ہے وہ گریک زبان کے اندر، گریک لینگویج کے اندر محفوظ ہے، اور یہ تو ٹرانسلیشن ہے، کسی زبان کے اندر کی گئی ہے۔ اصل جو متن ہے، اصل جو ٹیکسٹ ہے وہ آج تک محفوظ نہیں ہے۔ یہ بات عیسائیت بھی تسلیم، عیسائیت کے لوگ بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اصل کتاب کا متن اور ٹیکسٹ موجود نہیں ہے۔ یہ روئے زمین پر شرف اگر حاصل ہے تو صرف اور صرف یہ اللہ رب العزت کی آخری اور لاریب کتاب قرآن حکیم کو حاصل ہے، کہ جس کا اول سے لے کر آخر تک ایک ایک لفظ آج بھی محفوظ ہے، اور یہ قرآن کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ یہ قرآن حکیم کا یہ عظیم ترین معجزہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے، اللہ اکبر، وہ محفوظ ہے یہاں پر، اللہ اکبر۔ اور جتنے بے شمار مستشرقین ہیں، ہسٹری اگر آپ دیکھیں پڑھیں، تو ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا، ان سب نے اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی کتاب محفوظ ہے اپنے اصل متن کے ساتھ، اپنے اصل اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ، تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے، وہ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، وہ قرآن حکیم ہے، اللہ اکبر۔ کیوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کریم نے لیا ہے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے اسے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور دیکھیں اس کی حفاظت کا طریقہ، دیکھیں کہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو 8 سال کا بچہ بھی پورا حفظ کر لیتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی جسے حفظ کر لیتا ہے۔ آج روئے زمین پہ لاکھوں کروڑوں حفاظ موجود ہیں قرآن کے، جن کے سینوں میں یہ پوری کتاب محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو یاد کیا جا سکتا ہو اس طرح۔ آج آپ کو کوئی تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن کا 10 سال 8 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ملے گا، جس کے سینے میں 30 پارے اللہ کے محفوظ ہیں، اللہ اکبر۔ تو حضرات یہ کیوں کہ اس کی حفاظت، اس کو نازل بھی رب نے کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت کا ہے۔ آج یہ غیر مسلم دنیا کے بسنے والے یہ شاید سمجھتے ہوں کہ قرآن جلا کر اور قرآن کی تحریک ختم ہو جائے گی، یا قرآن کے ورق جلا کر یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا مارکا ہم نے مار لیا۔ اس کو نازل کرنے والا رب ہے، خالق ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ نہ میرے ذمہ نہ آپ کے ذمہ، یہ اس رب کے ذمہ ہے جس نے اس کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے اسے نازل کیا ہے، اور یہ اسی کے ذمہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ اکبر۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بات، عام طور پر ایک چیز ذہنوں میں رہے ہمارے ہاں، ہم کہتے بھی ہیں کئی مرتبہ، جامع القرآن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قرآن اللہ نے خود جمع کر دیا تھا۔ اصل میں حقیقی طور پہ قرآن کو جمع کرنے والی ذات رب کریم کی ہے۔ جب قرآن حکیم کی آیتیں نازل ہوتی تھی نا، اللہ اکبر، جب آیت نازل ہوتی کوئی تو حضور کریم علیہ السلام نے اسے پڑھنے کی کوشش فرماتے، یاد کرنے کے لیے حضور ان آیات کو ریپیٹ کرتے، حضور پڑھتے، ان کو جبریل لے کر نازل ہوتے، حضور ریپیٹ کرتے۔ رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اللہ دیکھیں کیا شان ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حضور کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو وحی ہے نا،
اس کے امتیازات بیان کریں گے کہ باقی نبیوں کو وحی کس طرح ملتی تھی، مصطفیٰ کے لیے وحی کا نظام کیا تھا. کبھی اس پہ بھی کلام کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. جی حضور اس کو یاد کرتے نا، وحی نازل ہوتی کوئی بھی تو اللہ رب العزت نے اسی وقت اپنے محبوب پہ ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اے حبیب تو قرآن یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے. لا تحرک، اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں، اپنی زبان کو آپ یاد کرنے کے لیے حرکت نہ دیں. لتعجل بہ، جلدی نہ کریں اس میں. انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس کو یاد کروانا اور اسے جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تسی سن لیا کرو تو یاد ہو جایا کرے. آپ کو ریپیٹ کرنے کی، دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ صرف سن لیا کریں، آپ سن لیں، اس کو جمع کرنا، یاد کروانا یہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے. قرآن حکیم کو جمع کرنا سب سے پہلے حقیقی طور پہ جمع کرنے والا اللہ رب العزت ہے. اس نے محبوب پہ نازل کیا، 23 برس میں یہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. یہ تنزیل کا لفظ یہاں پر ابھی آیت کریمہ میں نے پہلے بتایا، تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں نازل ہوا. اور پھر جب یہ نازل ہوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے حضور سے پڑھا، صحابہ نے بھی حفظ کیا، صحابہ میں بھی حفاظ موجود تھے. اگرچہ کتاب کی صورت میں قرآن موجود نہیں تھا لیکن صحابہ حافظ تھے، پورے قرآن تھے. اور آپ نے کتنی مرتبہ علماء سے سنا کہ جب قرآن حکیم رمضان کا مہینہ آتا تھا تو جبریل امین کے ساتھ حضور قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے. جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا حضور دور فرماتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر جب بھی آیات نازل ہوتی تھیں، جبریل امین کوئی آیتیں لے کر نازل ہوتے، حضور لکھواتے تھے. جو کاتبین وحی تھے، صحابہ جو کتابت کرتے تھے وحی کی، کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ کس صورت کی ہیں، کس جگہ رکھنی ہیں، کس پارے والے حصے میں رکھنی ہیں. حضور ایک ایک چیز انہیں بتاتے تھے. جب سورت نازل ہوتی فرماتے یہ اتنے نمبر پہ آئے گی، یہ اتنے نمبر پہ آئے گی. یہ اس کتاب کا شرف ہے کہ آج یہ کتاب جس طرح کتابی صورت میں مصحف جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ بعین ہی اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. الف لام میم سے والناس. حضور لکھواتے تھے. اور پھر جب آخری سال تھا وصال مبارک کا، نبی پاک علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا. جب دور کیا تو جو نازل ہو چکا تھا حضور نے اس سارے کا دور کیا نا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ. تو اس کو جمع کروایا سب سے پہلے حضور کے قلب اطہر پہ. یہ جمع ہوا اللہ رب العزت نے جمع کیا، رب نے یاد کروایا، رب نے پڑھایا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی آپ نے. اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو جمع کیا کیونکہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہوئے. تو حضرت عمر فاروق نے، دیگر صحابہ نے عرض کی حضور بڑے صحابہ شہید ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے اس کو جمع کر کے کتابی صورت میں نہ رکھا تو اگر حفاظ کی بڑی تعداد شہید ہو گئی تو پھر پرابلم پیدا ہو گئی، تو اس کو کتابی صورت میں جمع کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر نہیں مانے پہلے، پھر اللہ نے ان کا سینہ کھولا. حضرت عمر نے بار بار آپ سے کہا، انہوں نے کہا میں وہ کام کیسے کروں جو نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیا. پھر بار بار اس پر گفتگو ہوئی. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت زید بن ثابت، دیگر صحابہ کی کمیٹی بنی اور یہ قرآن مصحف کی صورت میں جمع ہوا. کسی کے پاس اس دور کے اندر کوئی کاغذ تو تھا نہیں، کسی کے پاس چمڑے پر محفوظ تھا لکھا ہوا کچھ، کسی کے پاس جھلی پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس پتھر پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس تختیوں پہ لکھا ہوا، وہ سب جمع کیا گیا. اور جمع کرنے کے بعد اس پر بڑی محنت ہوئی، کئی سال لگے، تب جا کر وہ جمع ہوا، اس کا نسخے تیار ہوئے. پھر عربوں کے اندر مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، مختلف انداز تھے پروناؤنس کرنے کے لفظوں کو. یہ سبا اور عشرہ کے جو قاری ہیں حضرات پڑھتے ہیں، یہ سب الگ مختلف. پھر ان سب کو حضرت عثمان نے اپنے دور میں لغت قریش پر اس قرآن کو جمع کیا. جو قریش کی لغت پہ قرآن نازل ہوا اس پر پھر اس کو جمع کیا مصحف کی صورت میں. اس کے پھر کچھ نسخے تیار کروائے حضرت عثمان نے، جو پھر پوری بلاد اسلامیہ کے اندر وہ نسخے بھیجے گئے. ان میں سے ایک نسخہ ان کے پاس بھی موجود تھا جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے، اور اس پر خون کے دبے. اور وہ نسخہ آج بھی استنبول کے اندر میوزیم کے اندر وہ موجود ہے. وہ نسخہ اسی کے نسخے کچھ اور بھی موجود ہیں روئے زمین پر. تو اللہ رب العزت نے جب حضور یاد کرتے اس کو تو رب کائنات میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، اللہ اکبر۔ تو حضرات، جن کتابوں کو آسمانی اور الہامی کتابیں ہونے کا آج دعویٰ ہے، ان میں سے کوئی بھی، چاہے یہود ہیں، تورات کے بارے میں، عیسائی ہیں، انجیل کے بارے میں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ وہ کہتے ہیں بلکہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتابیں اصل متن اور سند، اصل متن اور ٹیکسٹ کے ساتھ آج زمین پر موجود نہیں ہیں۔ صرف اور صرف اگر کوئی کتاب روئے زمین پر اصل ٹیکسٹ کے ساتھ، متن کے ساتھ موجود ہے تو وہ اللہ کی لا ریب کتاب قرآن حکیم، وہ اللہ کی کتاب لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کی بدولت عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے میں نبی پاک علیہ السلام نے وہ انقلاب برپا کیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ یہ نازل ہوا، پھر آپ نے لوگوں کے سامنے پڑھ کر اس قرآن کو سنایا اور ان تک اللہ کا کلام پہنچایا، اور اس سے پھر دنیا تبدیل، معاشرہ تبدیل، ملکوں کے ملک تبدیل ہوئے اس قرآن کی بدولت، اور ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہے جو میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے اوپر برپا کیا، اور جس کے اثرات آج پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ اکبر۔ یہ آپ نے یہ قریبی چند سال پہلے ایک امریکہ کے غالباً ایک ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اس کی ایک کتاب آئی تھی دی 100، جس میں انہوں نے روئے زمین کے 100 عظیم ترین لوگوں کے نام جمع کیے۔ دی 100 کے اندر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 100 عظیم ترین لوگ، اس نے تاریخ کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس نے اپنی جو بھی بنایا ایک درجہ بندی اس نے کی، اور اس نے دنیا کے 100 عظیم ترین لوگ اس کے اندر جمع کیے۔ اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے نمبر 1 پر کس کو لکھا؟ وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لکھنے والا عیسائی ہے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پہ نہیں لکھا، اس نے نمبر 1 پہ لکھا امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ اس نے لکھا۔ اور اس نے کہا کہ دنیا مجھ سے پوچھے گی اور سوال کرے گی کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے نمبر 1 پہ ان کو کیوں لکھا، بڑا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی ہے، کس بنیاد پہ تو نے ان کو لکھا؟ تو اس نے ایک بڑی خوبصورت اس نے بات کی، اس نے کہا this is because he is the only person، this is because he is the only person supremely successful in both the religious and the secular field۔ اور کہا کہ یہ روئے زمین پر واحد شخصیت ہے، ایک ہی ذات ہے جس نے دونوں میدانوں کے اندر وہ عظیم انقلاب برپا کیا، وہ کامیابی حاصل کی، کوئی اور نہیں حاصل کر سکتا۔ چاہے سیکولر فیلڈ کی بات ہو، چاہے مذہب کی دنیا کی بات ہو، اگر ٹاپ آف دی لسٹ کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرات، حضور نے اس معاشرے کو بدلا اسی اللہ کے کلام کی برکت سے۔ یہی کلام جو سینے پہ نازل ہوا، اس نے لوگوں کے دلوں کی دنیا کو بدل ڈالا۔ کتنے تاریخ کے اندر لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جو صرف قرآن کی تلاوت سن کر، قرآن کو پڑھ کر ان کے سینے اسلام کے نور سے منور ہوئے، وہ راہ ہدایت پہ آ گئے، اسلام کے نور سے ان کے دل جگمگانے لگ گئے، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات، یہ بھی اس قرآن کا اعجاز ہے، یہ اس قرآن کی عظمت ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ اس روئے زمین پر آپ دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک چلے جائیں، روئے زمین پر کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں جب اذان کی آواز پوری کائنات میں کہیں نہ کہیں گونج نہ رہی ہو۔ روئے زمین پر کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جب کسی نہ کسی خطہ زمین پہ نماز نہ پڑھی جا رہی ہو۔ روئے زمین پر کوئی لمحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جب نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی صدائیں بلند نہ ہو رہی۔ یعنی روئے زمین پر یہ اس قرآن کی عظمت ہے کہ سب سے زیادہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
وقت کی مناسبت سے میں اس کو اختصار کر دیتا ہوں، اور ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت سے بندے کو اکتاہٹ نہیں ہوتی. بندہ 10 صفحے کتاب کے پڑھ کے بس کر جاتا ہے، 50 پڑھ لے تھک جاتا ہے، لیکن ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے سے جی بھرتا نہیں، بندہ پڑھتا جاتا ہے. اور ایک عجیب معاملہ آپ دیکھتے ہیں کئی مرتبہ، یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں ہل رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ بات ساتھ ہلنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کلام کیا. لاہور میں ایک جگہ ان کی گفتگو تھی ایک قرآن کی تقریر کے اندر، تو وہ فرمانے لگے اصل وجہ یہ ہے کہ جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو خدا کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے، اور جب رحمت برستی ہے تو وہ روح مسرور ہوتی ہے. اس روح سے روح جو ہے نا وہ خوشی محسوس کرتی ہے، وہ ساتھ ہی جمنا شروع کر دیتا ہے انسان. یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا انداز کہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تلاوت قرآن کے وقت. اللہ اکبر. اور پھر حضرات یہ سارے عالمین کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جو ہدایت کا کتاب ہدایت والا پہلو تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ جب بھی کسی قوم کو عروج عطا کرے گا اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے عطا کرے گا. جب بھی کوئی قوم ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرے گی اس قرآن کو چھوڑنے کے باعث گرے گی. اس قرآن کو چھوڑنے کے باعث. میرا اور آپ کا قرآن سے کتنا تعلق ہے ہم اپنا خود جائزہ لے سکتے. ہمارے پاس تو اس کی تلاوت سمجھنا تو دور کی بات ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا تفسیر سمجھنی تو دور کی بات ہے، اس کی تلاوت کتنے لوگ ریگولر کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہماری کتنی خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں اس حوالے سے. تو آج یہ قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس حوالے سے وہ عرض کی ہیں، اور تاکہ اس لیے کیونکہ آج پورے ملک کے اندر علماء جمعے کے خطبات کے اندر عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جو سویڈن کے اندر اور ایک اور جگہ پر جو قرآن حکیم کی جو بے حرمتی کی گئی، جو بے ادبی کی گئی، اور جو قرآن حکیم کی گستاخی کی گئی، جلایا گیا اس پر پوری دنیا کے اندر احتجاج، اور ہم بھی اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. ہمیں دلی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہمارے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب کو اس طرح بے ادبی اور ڈس ریسپیکٹ کرتا ہے، یا انبیاء اور مرسلین کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے. اور میں اس حوالے سے 2-3 باتیں آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں قرآن حکیم کے پیغام کو سمجھنا چاہیے. ہمیں قرآن حکیم دیکھیں نا، سارا دن سوشل میڈیا کو لطیفوں کے لیے اور ویڈیو کلپوں کے لیے اور کن کاموں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں؟ چغلیوں کے لیے، بےہودگی کے لیے، بے حیائی کے لیے، بہتان تراشیوں کے لیے، الزام تراشیوں کے لیے سارا دن سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. صبح سے شام تک چغلیاں کرتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے. اسی سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پہ استعمال کریں. قرآن حکیم کی آیات، اس کی ٹرانسلیشن اور غیر مسلموں کے لیے، نان مسلمز کے لیے آپ اسی کو پازیٹیو انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن حکیم کا پیغام دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ہمیں بھی ان میدانوں کے اندر آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دنیا کے سامنے آج رکھنے کی ضرورت ہے. شارٹ ویڈیو کلپس قرآن حکیم کے اوپنلی قرآن کی تلاوت کی جائے. انہوں نے سویڈن میں جلایا، کل وہاں ترکی لوگ سارے جمع ہوئے، انہوں نے وہیں بلند آواز سے سپیکروں پہ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی. کل وہاں اس ملک کے ان ممالک کے اندر، یورپ کے اندر آپ کو پازیٹیو انداز کے اندر کام کرنا ہوگا. یعنی اس میں حکمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا. اپنے علاقے کے ایم پیز کو لکھیں کہ وہ کنڈیم کریں ایسے واقعات کو، انہیں ای میلز کریں کہ اہل اسلام، اہل ایمان ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، آپ ان کو لکھیں. اور اسی طرح جو غیر مسلم ہیں ان کو قرآن حکیم کی انگلش ٹرانسلیشن بڑی سے بڑی تعداد کے اندر انہیں گفٹ کی جائیں، ان تک اسلام کا انہیں یہ بات کہی جائے. دیکھیں نا یہ لوگ یہاں پر سڑکوں میں، ٹاؤنز میں، کہاں وہ سٹال لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مذہب اور اپنی چیزوں کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن حکیم کیوں نہیں تقسیم کر سکتے؟ ہم قرآن دیں انہیں اور انہیں کہیں کہ کم از کم مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس قرآن کو پڑھ ضرور لو، اس ٹرانسلیشن کو پڑھ ضرور لو. آپ جس سوسائٹی اور معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے آس پاس جو لوگ موجود ہیں، آپ ان کو قرآن حکیم کی انگلش
ٹرانسلیشن جو ہے بغیر عربی والی آپ ان کو گفٹ کریں، ان تک اللہ کا کلام پہنچائیں، ان تک ایک پیغام اپنا گفٹ کی صورت میں دیں اور انہیں اس جانب متوجہ کریں کہ یہ اللہ کی آخری اور لا ریب کتاب ہے۔ باقی حضرات یہ ایسی عظیم کتاب ہے، کوئی جلا کر یہ سمجھتا ہو کہ شاید میرے قرآن کی جلانے کے ساتھ کوئی شاید اس پہ اثر پڑ جائے گا، یہ نازل بھی رب نے کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اسی کے پاس ہے۔ اور وگرنہ آپ یقین فرمائیں پچھلی دفعہ یہاں چند سال پہلے مسجد کے اندر لوگ آئے، جو افطار پارٹی کا پروگرام تھا جس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، یہاں رو رہے تھے کئی بندے۔ اور آج بھی کتنے واقعات ہم ایسے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کتاب کے اندر ایسی کشش رکھی ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اس قرآن اور اس کتاب کا فیض ساری دنیا کے اندر عام ہوگا۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور میں اکثر یہ بات احباب کو کہتا ہوں کہ ہمیں نان مسلم جو ہمارے آس پاس رہنے والے غیر مسلم لوگ ہیں، جو مذہب کسی اور مذہب سے، تو ان سے اپنے تعلقات اچھے بنائیں، تعلقات اچھے بنائیں، اپنا بیہیویئر، کیریکٹر، اخلاق ان کے ساتھ اچھا رکھیں، اور یہ پیغام جو ہے اسلام کا یہ بڑے پیار اور حکمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے، یہ اپنے کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، بیہیویئر کے ذریعے، کیریکٹر کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ کچھ دعاؤں کے لیے کہا